السلام علیکم جی۔ کرکٹ کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں ہوں صدیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک۔ جناب، آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے میچ میں بڑا اتار چڑھاؤ رہا۔ کبھی امیدیں بند رہی تھیں اور کبھی ٹوٹ رہی تھیں، لیکن ایک مزے کی بات جو آج کے میچ میں بھی تھی وہ یہ تھی کہ کھیل انگلینڈ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ جذبات پاکستانیوں کے تھے۔ یعنی نیوزی لینڈ کے خلاف فل بد دعاؤں کا پروگرام چل رہا تھا اور آخرکار پاکستانیوں کی بد دعائیں میرے خیال کام کر گئی ہیں اور نیوزی لینڈ یہ میچ ہار گیا۔ تو جناب، بد دعاؤں سے نیوزی لینڈ تو میچ ہار گیا، لیکن کیا ہماری دعائیں کل پاکستان کے کسی کام آئیں گی؟ کیا اتنا ہماری دعاؤں میں یا بد دعاؤں میں اثر ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ کل آپ کی دعائیں جو پاکستان کو جتا دیں گی؟ ویسے دعا تو میری بھی ہے کہ اللہ کرے پاکستان جیت جائے، اور اچھے مارجن سے اگر جیتے گا تو پھر سیمی فائنل کے اس کمپٹیشن میں شامل ہو پائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی سوچتے ہیں بات، لیکن ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ دوسری ٹیمیں بھی کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ میں آتی ہیں، اور سپر 8 میں اگر کوئی آتی ہیں ٹیمیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ساری ٹیموں کو ہرا کر یہاں تک پہنچی ہیں۔ اب سری لنکا بھی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج بھی ہے اس کے پاس، اور پاکستان کی جو کارکردگی ہے پاکستانی ٹیم کی وہ ہمیشہ سے ڈاما ڈول رہی ہے، کبھی ایسی کبھی ویسی۔ بہت اچھی کارکردگی ابھی تک ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی دیکھی نہیں ہے۔ اتفاق سے ہم سپر 8 میں پہنچے اور پھر سپر 8 میں بھی ہماری کارکردگی بس سو ہے۔ اب اگر نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ پہلے والا جو بارش کی نظر ہو گیا، اگر وہاں پہ ہمیں بارش نے نہ بچایا ہوتا تو مے بی آج ہم امید سے بھی نہ ہوتے کسی طرح سے۔ لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سب امید سے ہیں۔ تو جناب، لیکن امید سے ہونا تو بری بات نہیں ہے، یعنی نا امید ہونا بری بات ہے، لیکن امید سے ہونا بری بات نہیں ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو سلمان علی آغا کی وہ اس میں کھیل رہی ہے نمائندگی میں، تو کیا ٹیم میں تو چلو پلیئر بھی ہے، بالرز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، سلیکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے، کیپٹن کیا کر رہا ہے ان گراؤنڈ کے اندر تو کیپٹن نے چلانا ہوتا ہے نا جی۔ تو لاسٹ ٹائم کیپٹن صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ ماشاءاللہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے بالر کو کب یوز کرنا ہے۔ تو اب کل والے میچ میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا قسمت رنگ لاتی ہے، یہ آپ دیکھنا ہوگا۔ لیکن موجودہ اپڈیٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپر 8 کا گروپ ہے، اس میں ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز اور انڈیا کی ٹیمیں ٹاپ پہ ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سب سے اوپر ہے، 2 میچ کھیل کے دونوں میچ جیتے ہوئے ہے، اور اس کا آخری میچ سنڈے کو زمبابوے کے ساتھ ہے۔ ادھر دوسرا جو اہم ترین سنڈے کا میچ ہے وہ ہے ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان۔ دونوں ٹیمیں فارم میں ہیں اور دونوں سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انڈیا کو ہوم گراؤنڈ ہونے کا ایڈوانٹیج ہے اور انڈیا کی ٹیم بہت اچھی بھی ہے، لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی اس وقت بہت اچھی ہے اور بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس لیے یہ والا میچ تو بڑا ٹف ہونے والا ہے۔ کل پاکستان اور سری لنکا کا جو میچ ہے اس میں سری لنکا کو جیتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سوائے اس کے کہ اس کو 2 پوائنٹ مل جائیں گے۔ لیکن اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی رن ریٹ کو اگر دیکھا جائے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ کا اور پاکستان کا دونوں کا، پاکستان کا فی الحال تو نیچے ہے، لیکن کل جب میچ ہوگا اور یہ اگر پاکستان میچ انشاءاللہ جیت جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر اچھے مارجن سے جیت جاتا ہے تو پھر رن ریٹ پہ آ کے مطلب اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس گروپ میں سے جس میں نیوزی لینڈ، انگلینڈ، پاکستان 3 ٹاپ پہ ہیں ٹیمیں، جو مطلب سیمی فائنل کا حصہ بن سکتی ہیں کسی امید کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ان میں سے امید کے ساتھ ہے، سری لنکا کو کوئی امید نہیں ہے، نیوزی لینڈ ایک امید کے ساتھ ہے کہ اگر پاکستان کل ہار جاتا ہے تو نیوزی لینڈ کلیئرلی سیمی فائنل کھیلے گا، اور اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو رن ریٹ کا جو ہے وہ آمنا سامنا مطلب دیکھ کر کمپیئر کیا جائے گا، جو بہتر رن ریٹ والی ٹیم ہوگی وہ سیمی فائنل کا حصہ بنے گی، اور ادھر سے ٹاپ پہ رہنے والی ٹیم یعنی ساؤتھ افریقہ سے اس کا مقابلہ ہوگا جو سب سے لو پہ ہوگی، جبکہ ادھر سے جو ٹاپ سکور ٹیم ہے انگلینڈ، اس کا مقابلہ
ادھر سے جیتنے والی ٹیم یعنی انڈیا اور ویسٹ انڈیز میں سے جیتنے والی کسی ٹیم کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ تو ورلڈ کپ کی فی الحال T20 ورلڈ کپ کی یہ اپڈیٹ ہے۔ دعا کیجیے اپنی ٹیم کے لیے، اور صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، اللہ کرے ہماری ٹیم اچھا پرفارم بھی کرے اور اس کو اہم میچ سمجھ کے پرفارم کرے، اور اگر پرفارم نہیں کرے گی تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بھی جو کوشش نہیں کرتے ان کے حالات کو نہیں بدلتے، اور نہ ہی ان کی کوئی مطلب فتح یقینی ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو بیسٹ آف لک ٹو پاکستان ٹیم، اور امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے ویسے سوچا ہے، جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے حساب سے، کہ میں سیریس ہو کے پاکستان کے ساتھ نہیں رہوں گا، آپ رہیے گا، میں ساتھ دوں گا سری لنکا کا، کیونکہ سنا ہے میں جس میچ کو سیریس ہو کے اور جس ٹیم کے ساتھ سیریس ہو جاتا ہوں وہ ٹیم ہار جاتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کل میں پاکستان کے ساتھ سیریس نہ ہوں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کروں، نہ ہی ان کو سیریس لوں گا یہ جیت جائیں گے۔ بس وہ میچ کھیل رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں سری لنکا کو سپورٹ کروں، اور میری سپورٹ کا مطلب سمجھتے ہیں جس ٹیم کو میں سپورٹ کرتا ہوں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بیسٹ آف لک ٹو سری لنکا، ہیں جی، کل کے میچ میں سری لنکا کو بیسٹ آف لک میری طرف سے، اور پاکستانی ٹیم کو آپ کی طرف سے بیسٹ آف لک۔ تو کل انشاءاللہ اس میچ کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی، اللہ کرے کہ ہم سیمی فائنل کھیلنے والی پوزیشن میں پہنچ جائیں، اور اگر نہیں پہنچے تو بھی ورلڈ کپ کی اپڈیٹ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔